نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالی کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا رب العالمین کا بے حد فضل اور اسی کا احسان ہے جس پاک پروردگار کی دی ہوئی توفیق سے اور اسی کے کرم سے درس سیرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نجاشی اور اس کے درباریوں کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی اور حبشہ میں ہجرت کرنے والے مسلمان بڑی ہی آسانی اور اطمینان کے ساتھ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اور پھر جب رب العالمین کا حکم ہوا تو یہ مسلمان محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدینہ طیبہ آمد کی خبر سن کر انہوں نے بھی حبشہ سے ہجرت کی اور یہ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ اب یہاں پیچھے جب مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی تو کافروں کا ظلم و ستم مکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر بڑھتا چلا گیا، اور کافروں کے دو سفیر جو نجاشی کے پاس گئے تھے، جس کا تفصیلی بیان ہم نے سماعت کیا، جب وہ دونوں سفیر مکہ مکرمہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ ہمارا مشن ناکام رہا اور نجاشی مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکالنا تو درکنار، ہم تمہیں یہ خبر بتانے کے لیے آئے ہیں کہ نجاشی خود بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ جب کافروں نے یہ خبر سنی تو انہیں بہت بھاری لگا،
اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور نعوذ باللہ من ذالک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزید ظلم و ستم کا ارادہ کیا۔ اور پھر یہ وہ وقت تھا کہ جب سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مراد رسول امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ جب ان دو شخصیات نے اسلام قبول کیا تو یہ کافروں کے لیے گویا قیامت تھی، اور پھر حبشہ سے سفیروں کا ناکام واپس آنا، نجاشی کے مسلمان ہونے کی خبر سننا، ان ساری باتوں نے کافروں کو یکدم حملے پر مجبور کیا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی بھی صورت نعوذ باللہ من ذالک محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور اس کی قیمت ہمیں جو بھی چکانی پڑے گی ہم چکائیں گے۔ انہوں نے اس بات کو طے کر لیا۔ جب انہوں نے یہ سازش رچائی تو اس سازش کی خبر جناب ابو طالب کو ہوئی، اور جناب ابو طالب نے بنو ہاشم قبیلے کو جمع کیا، اور خاندانی رفاقت کی وجہ سے، خونی رشتے کی وجہ سے آپ نے بنو ہاشم کو اس بات پر ابھارا کہ ہمارے خاندان کے ایک فرد کی جان لینے پر یہ سارے قریش جمع ہیں، اب تم مجھ سے اس بات کا وعدہ کرو کہ تم ان کی حفاظت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرو گے۔ بنو ہاشم اس بات پر متفق ہوئے، اور یہ اتفاق محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاندانی رقابت کی وجہ سے تھا، خونی رشتے کی وجہ سے تھا۔ جب بنو ہاشم کے اس اتفاق کا علم بنو مطلب کو ہوا تو انہوں نے بھی آ کر اس بات کا عہد و پیمان کیا کہ ہم مل کر قریش کی اس سازش کا مقابلہ کریں گے، اور کوئی ہاتھ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھنے نہ پائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے یہ فرمایا کہ یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ میری حفاظت کا ذمہ میرے پروردگار نے لیا ہوا ہے۔ آپ کی فکر بے جا ہے، آپ اس معاملے میں رنجیدہ نہ ہو، لیکن جناب ابو طالب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر بڑے فکر مند رہتے تھے۔ اور اب بنو ہاشم اور بنو مطلب کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ابو طالب اپنے خاندان کے ہمراہ مکہ مکرمہ چھوڑ دیں۔ اب مکہ مکرمہ چھوڑ کر کہاں جائیں؟ تو پھر یہ طے ہوا کہ ابو طالب کو ورثے میں جو شعب یعنی گھاٹی ملی ہے جو مکہ مکرمہ سے چند میلوں کے فاصلے پر ہے، ابو طالب محبوب کریم علیہ السلام اور اپنے خاندان کے ہمراہ وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ اس گھاٹی کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، یعنی یہ ابو طالب کی گھاٹی ہے۔ یہ پہاڑوں کے درمیان کا ایک علاقہ، ایک وادی تھی کہ جو وادی آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ جناب ابو طالب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے خاندان کے ہمراہ وہاں منتقل ہو گئے۔ اب جب کافروں کو یہ پتہ چلا کہ ہماری سازشوں کا علم ہونے کے بعد، ہمارے معاملات کی خبر ہونے کے بعد یہ وہاں منتقل ہو گئے ہیں، اور بنو ہاشم سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت پر مجتمع ہو گئے ہیں، پورا بنو ہاشم قبیلہ سوائے ایک ابو لہب کے۔ ابو لہب بنو ہاشم قبیلے کا ہونے کے باوجود قریش کے ساتھ تھا، ان قریشیوں کے ساتھ تھا کہ جو محبوب کریم علیہ السلام کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے۔ کافروں کا کفر اور کافروں کا ضد اور عناد جب حد سے بڑھ جائے تو پھر خاندانی رفاقتیں اور خونی رشتہ داریاں ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اور کہا کہ ابو لہب بنو ہاشم کے اس معاملے پر ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ساتھ نہ ہونے پر اسے کوئی رنج بھی نہیں تھا، اور وہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں نے نعوذ باللہ من ذالک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ان قریشیوں کے ساتھ ہونے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ ابو لہب سامنے والی پارٹی میں تھا، یہاں سارا کا سارا بنو ہاشم اور بنو مطلب قبیلہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے مجتمع ہے۔ اب شیب ابی طالب میں جب یہ پورا قبیلہ منتقل ہو گیا، جب یہ پورا خاندان وہاں چلا گیا، اب ابو طالب کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر میں اور کافر کہیں مبادہ کسی بھی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کے لیے وہ رات کو جب رات کا آغاز ہوتا تھا، سونے کی ابتدا ہوتی تھی، تو ایک مقام پر محبوب کریم علیہ السلام کو سلاتے، پھر جب کچھ وقت گزر جاتا اور سارے لوگ سو جاتے تو پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بستر سے اٹھا کر دوسرے بستر پر منتقل کرتے اور اس بستر پر اپنے بچوں میں سے کسی کو سلا دیتے، اپنے بھائیوں میں سے کسی کو سلا دیتے۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ وہ ساری رات محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے کے مقامات تبدیل کرتے رہتے تھے کہ کہیں کافروں کا یہاں سے حملہ نہ ہو جائے، کہیں کافروں کا یہاں سے حملہ نہ ہو جائے۔ اب کافر پیچھے اس بات میں، اس سازش میں مصروف ہیں کہ کس طرح اس بنو ہاشم قبیلے کے اس معاملے کو پیچھے ہٹایا جائے، کس طرح بنو ہاشم کو سبق سکھایا جائے۔ سارے قریش کے قبیلوں کا اجلاس ہوا، سارے لوگ جمع ہو گئے کہ کوئی ایسی بات طے کی جائے، کوئی ایسا معاملہ طے کیا جائے کہ جس معاملے سے مجبور ہو کر بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، کسی طرح یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت چھوڑ دیں۔ سارے قبائل جمع ہیں اور کوئی لمبا پلان بنایا جائے، کوئی ایسی صورتحال بنائی جائے کہ جس کی وہ تاب نہ لا سکیں۔ طویل غور و خوض ہوا اور پھر طویل غور و خوض کے بعد جو متفقہ فیصلہ کیا گیا، اس فیصلے کو علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، کہا اجتمع المشرکون فاجمعوا امرہم، مشرکین کا اجتماع ہوا، ان کا اجلاس ہوا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا اللہ یجالسوہم، کہ وہ بنو ہاشم کے ساتھ کسی قسم کی نشست و برخاست نہیں کریں گے، ان کی کسی مجلس میں شامل نہیں ہوں گے، ان کے قبیلے کے کسی فرد کے ساتھ وہ اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں، ولا یبایعوہم، اور نہ ہی بنو ہاشم قبیلے کو کوئی چیز بیچیں گے، خرید و فروخت بھی ان سے بند کر دی جائے گی، ولا یدخلوا بیوتہم، اور وہ بنو ہاشم قبیلے کے کسی فرد کے گھر میں داخل بھی نہیں ہوں گے، ان کے گھروں پہ قدم نہیں رکھیں گے، حتی یسلموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمارا بائیکاٹ تب تک جاری رہے گا کہ جب تک بنو ہاشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے للقتل، اور وہ ہمیں اس بات کا اختیار نہیں دے دیتے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک محبوب کریم علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ ولا يقبلوا من بنی ہاشم صلحا ابدا، اور ہم میں سے ہر شخص، ہر قبیلہ اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ بنو ہاشم سے کسی قسم کی کوئی صلح نہ کرے، بنو ہاشم سے کسی قسم کی کوئی نرمی نہ برتے۔ ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل، اور کسی بھی طرح کا بنو ہاشم پر کوئی ترس نہ کھائے۔ یہ بائیکاٹ تب تک جاری رہے گا کہ جب تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے۔ یہ سوشل بائیکاٹ کا پلان بنایا گیا، اور اس پلان کے نکات یہ تھے کہ نہ تو ان سے نشست و برخاست ہوگی، نہ تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، نہ ہی ہم ان سے کوئی چیز خریدیں گے، نہ ہی انہیں کوئی چیز بیچیں گے۔ ایک معاشرہ ہو، ایک ایسا مقام ہو کہ جہاں پر ہر انسان کی ضرورت ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ اس کے پاس ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہوں۔ آج کا اگر فائنینشل نظام دیکھیں تو اس فائنینشل نظام میں بھی ہر شخص کو روپے پیسے موجود ہیں،
جو شخص بازار سے جو چیز خریدنا چاہے خرید سکتا ہے، لیکن اگر آج سے پہلے کے دور میں جائیں تو کسی کے پاس کپڑا ہے تو کسی کے پاس چاول ہے، کسی کے پاس گندم ہے، کسی کے پاس کوئی اور اجناس ہیں. تو لین دین اس طرح ہوتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ چیز لے لو اور بدلے میں مجھے یہ چیز دے دو. کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جس کے پاس ضرورت کا سارا سامان موجود ہو. اب یہ سوشل بائیکاٹ کا پلان بنایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے کو نہ تو کوئی چیز بیچی جائے گی اور نہ ان سے خریدی جائے گی. اور یہ پلان ہمارا تب تک جاری رہے گا کہ جب تک بنو ہاشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو جاتے. یہ نکات لکھ لیے گئے، یہ معاہدہ لکھ لیا گیا، اور روایت میں آیا کہ قریش کے سارے قبیلوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے، اور اس معاہدے پر ان نکات پر دستخط کرنے کے بعد اسے بڑی حفاظت کے ساتھ بڑے ہی سنبھال کر بیت اللہ شریف کی 4 دیواری کے اندر آویزاں کر دیا گیا، اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اب یہ معاہدہ ہو گیا ہے، اب یہ بات لکھ لی گئی ہے. اب جو کوئی بھی بنو ہاشم کے ساتھ لین دین کرے گا، جو کوئی ان کے ساتھ نشست و برخاست کرے گا، جو کوئی ان سے خرید و فروخت کرے گا، اسے غدار تصور کیا جائے گا. لہٰذا کوئی بھی اس بات کی ضرورت نہ کرے، کوئی بھی ان کے بارے میں کسی بھی قسم کا نرم گوشہ نہ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، رب کی قدرت. روایت میں آیا کہ جس شخص نے، منصور بن عکرمہ نے، جس نے یہ معاہدہ لکھا تھا، جس نے یہ نکات لکھے تھے، رب العالمین نے اس کے ہاتھ شل کر دیے. زندگی بھر وہ انہی معذور ہاتھوں کے ساتھ رہا. کہا کہ اس کے ہاتھ کسی کام کے نہ رہے. جن ہاتھوں نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جسارت کی، وہ ہاتھ رب العالمین بیکار کر دیتا ہے، وہ ہاتھ کسی کام کے نہیں رہتے. کہا منصور بن عکرمہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہا، جب تک مرا اسی کیفیت میں رہا. اب اس معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد کے لیے دکانداروں کو بتا دیا گیا، مارکیٹ میں موجود لوگوں کو بتا دیا گیا، اور اس بات کا پابند بنایا گیا کہ کوئی بھی چیز بنو ہاشم کو نہ بیچی جائے نہ ان سے خریدی جائے. اور پھر جب ضد اور عناد حد سے بڑھ جائے، جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی موجیں مارنے لگے، تو پھر کفر اپنے انتہائی ظالمانہ کیفیت پر اتر آتا ہے. آج آپ دیکھیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی وجہ کیا ہے؟ کہیں مسلمانوں کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے، کہیں مسلمان بمباریوں کا شکار ہیں، کہیں مسلمان پانی کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں، کہیں کھانے کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں. اور اگر اس کے برعکس کافروں کو دیکھا جائے تو ان کے لیے بڑی آسائش ہے، بڑا آرام ہے، ان کے لیے ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں. لیکن مسلمانوں کا یہ سوشل بائیکاٹ ہے، مسلمانوں سے یہ بغض اور عناد ہے کہ مسلمان ممالک کی کرنسیاں بڑی تیزی سے تنزلی کی طرف ہیں، لیکن جو کفار ممالک ہیں ان کی کرنسیاں بڑی تیزی سے اپر لیول پر جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض اور عناد ہے. یہ انسانیت دوستی، یہ انسان کا پیار مسلمانوں کے معاملے میں بڑا دور چلا جاتا ہے. جہاں بات مسلمانوں کی آتی ہے وہاں انسان دوستی کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا. اور پھر محترم اور پیارے بھائیوں، کافروں کی یہ جرتیں، کافروں کی یہ بے باکیاں مزید اس وجہ سے بڑھ جاتی ہیں کہ جب مسلمان کہلانے والے لوگ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کی حمایت 2 دن پہلے کی، اور گزشتہ رات جو گزری ہے، جو ہفتے کی رات ہم نے گزاری، بڑی سکون اور بڑے آرام کے ساتھ میں اور آپ اپنے اپنے بستروں پر موجود تھے. لیکن جب صبح اٹھ کر خبر دیکھی تو ساری رات غزہ پر بمباری ہوتی رہی. ساری رات اسرائیلی طیارے فلسطینیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہے. لیکن وہاں کوئی انٹرنیشنل خبر نہیں لگے گی، وہاں کوئی بھی اپنا جھنڈا بلیک کر کے نہیں نکلے گا، وہاں کوئی اپنے آپ کو غم اور اندوہ کا لہجہ پیش نہیں کرے گا، کیونکہ مرنے والے مسلمان ہیں، کیونکہ جنہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا وہ مسلمان ہیں. یہ بائیکاٹ اور یہ مسلمانوں سے دشمنی اس دور سے چل رہی ہے
کہا کہ اس معاہدے پر پوری طرح عمل کروانے کے لیے دکانداروں کو پابند بنایا گیا کہ نہ تو انہیں کوئی چیز بیچی جائے نہ ان سے خریدی جائے، اور اس کے بعد جب پھر بھی دشمنی پوری نہ ہوئی تو پھر باہر سے آنے والے قافلوں کو، جو تجارتی قافلے مکہ مکرمہ کے باہر سے سامان لے کر آتے تھے، انہیں بھی اس بات کا پابند بنایا گیا کہ اگر تمہیں قریش کی منڈیوں تک رسائی چاہیے، اگر تم ہمارے یہاں مزید کاروبار کرنا چاہتے ہو تو بنو ہاشم قبیلے سے لین دین نہیں کرنی ہوگی، تم بنو ہاشم قبیلے سے کوئی چیز نہیں لے سکتے، نہ ہی انہیں دے سکتے ہو۔ اور کہا پھر مسلمانوں کو مزید ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے لیے کبھی وہ یہ کرتے کہ وہ کہہ دیتے کہ مسلمانوں کے لیے خرید و فروخت جائز قرار دے دی گئی، اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ مسلمانوں سے خریدی جائے، فروخت کیا جائے۔ جب مسلمان اپنی کوئی چیز منڈیوں میں لے کر آتے تو اس کی انتہائی رذیل قیمت لگائی جاتی، انتہائی کم قیمت لگائی جاتی، اور جب مسلمان گندم یا دیگر اجناس خریدنا چاہتے تو ان سے 10 گنا قیمت مانگی جاتی، 15 گنا قیمت مانگی جاتی، اور اس طرح مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا۔ ظاہر ہے ایک چیز کی قیمت اگر 15 گنا مانگی جائے اور کیفیت مسلمانوں کی یہ ہو کہ وہ محصور ہوں، آس پاس کافروں کا کڑا پہرا ہو، ایک گھاٹی کے اندر زندگی گزار رہے ہوں، نہ تو محنت کی جا سکتی ہے، نہ تو مزدوری کی جا سکتی ہے، نہ ہی خریدی جا سکتی ہے کوئی چیزیں، نہ بیچی جا سکتی ہیں، تو انسان اپنی جمع پونجی کتنے دن استعمال کر سکے گا؟ جو چیز اس نے جمع کر کے رکھی ہوگی وہ کتنے دن چلا سکے گا؟ کہا کہ کافروں نے اس طرح مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ منظر دکھایا لوگوں کو۔ روایت میں آیا کہ سخت پہرے دار انہوں نے اس شعب ابی طالب کے ارد گرد مقرر کر رکھے تھے اور وہ کڑے پہرا دیتے تھے، لیکن ایسے میں بھی چند لوگ ایسے تھے کہ جو ان کافروں کی سازشوں کے درمیان رہتے ہوئے جہاں اپنی جان جونکوں میں ڈالنے کے مترادف تھا محبوب کریم علیہ السلام کی حمایت یا بنو ہاشم قبیلے کی کسی طرح کی کوئی مدد، کہا اس موقع پر ایسے لوگ بھی تھے کہ جو رات کی تاریکی میں یہ کوشش کرتے کہ کسی طرح اونٹ سے لدے ہوئے، غلے سے لدے ہوئی بڑی بڑی سواریاں بنو ہاشم قبیلے میں بھیجی جائیں۔ کہا اس میں ایک نام ابن عمر عامری کا تھا، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں اسلام کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ ابن عمر عامری